السلام علیکم گائس، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو روبرو کراؤں گا ایک ایسے شیخ سے جن کا نام شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ، جو یہاں کا جو سعودی عربیہ میں جو خطبہ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کرسی لگی ہوئی ہے، اور یہ یہاں کا ماحول ہے جیسے یہاں پبلک سب رہتی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ لوگوں کو روبرو کراؤں گا شیخ عبدالباسط حفظہ اللہ سے، جو باقاعدہ یہاں سب آپ لوگوں کو میں دکھا دوں کہ جتنا خطبہ کا پرچی ہوتا ہے، جیسے یہ سب خطبہ کا وہ ہے، ہر جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے تو اسی طرح کا پرچی میں دیکھ کے یہاں کے خطبہ دیتے ہیں، تو یہی سب خطبوں کو ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کس قدر سے کیا ہوتا ہے۔ فائنلی گائس، آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور آپ لوگوں کو میں نظارہ کرواؤں گا یہاں کے عوام سے، اور یہاں جو خطبہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں کو روبرو کراؤں گا۔ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل، اصحاب اور تمام پیروکاروں پر۔ دوستو، آج کے خطبے میں جو باتیں آئیں، تقوی کی وصیت کے بعد کہ لوگوں اللہ تبارک تعالی سے ڈرو، اس کا خوف کھاؤ، وہ رب جو ہماری باریک سے باریک چیزوں سے واقف ہے، وہ ذات جو اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کالے پتھر پر بھی اگر حرکت کرتی ہے تو اس سے وہ واقف ہے، کوئی بھی ذرہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے لیے بین اور واضح ہیں، اور تمام چیزوں سے متعلق وہ خبر رکھتا ہے، تو اس سے خوف کھاؤ اور اس کی رضا کے لیے کام کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے جسے لوگ پوشیدہ طور پر کریں یا اعلانیہ طور پر کریں، جس حال میں بھی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں سے متعلق جس کو انسان کر رہا ہے یا کوئی بھی چیز، کوئی مخلوق حرکت کر رہی، اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ تو دوستو، اس تمہیدی گفتگو کی وصیت کے بعد آج جس موضوع سے متعلق خطاب کیا گیا اس کا تعلق مسجدوں سے متعلق تھا۔ یہ مسجدیں جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس میں اسلام کے ایک عظیم شعار کو قائم کیا جاتا ہے، اسلام کے عظیم رکن کو قائم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا۔ یہ مسجدیں ہیں جس میں ایک عظیم شعار یعنی نماز جیسی چیز ادا کی جاتی ہے، اور یہ رحمت و سکون کے حصول کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یعنی یہ مسجدیں کیا ہیں؟ جس میں رہنے والوں کے لیے سکون ملتا ہے، رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ آپس میں سے سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے، یعنی انہیں
راحت اور چین ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے، اپنے پاس کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو یہ مسجدیں جو ہیں روئے زمین کی سب سے پاکیزہ جگہ ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، سجدہ گاہ ہے۔ پھر اسی طرح سے دوستو یہ جگہیں، یہ مسجدیں ایسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں کو لازم پکڑتے ہیں، یا پھر یہ کہ جن کے دل مسجدوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اسی میں سے ایک شخص کیا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے۔ تو مسجدوں کو لازم پکڑنا، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، آپ یہ جان لیں کہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور پھر یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے دوستو مسجدوں کو لازم پکڑنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے، گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے۔ چنانچہ مسجدوں میں نماز کے بعد بیٹھنا، اس سے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دے دوں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ ایسے اعمال سے متعلق میں تمہیں خبر نہ دوں جو تمہارے لیے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، ساتھ ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں اس چیز سے متعلق خبر دیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے اچھے انداز سے وضو کرنا، یعنی کبھی کبھی ٹھنڈ ہے اور پانی بھی انتہائی ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ پانی سے وضو کرنا کس قدر تکلیف کا باعث ہے، یا پھر یہ گرمی ہے اور پانی بھی گرم ہو تو گرم پانی سے وضو کرنا کس قدر دشوار ہے۔ تو لیکن اس میں جو مشقت اور پریشانی آئے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس پریشانی کو برداشت کر کے عمدہ انداز سے صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور ساتھ ساتھ جنت میں اعلیٰ درجات کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کیا فرمایا؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے مسجد چل کر کے جانا، اس سے کیا نام ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم اگر مسجدوں کو زیادہ خوب جائیں گے چل چل کر کے، یہ جانا برابر بار بار مسجدوں کے لیے نماز کے لیے جانا، وہاں کی دروس کے لیے جانا، وہاں کیا نام ہے بیٹھنا، وہاں تلاوت کرنا، مسجدوں کو سمجھ لیے اپنانا، یہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور ساتھ ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ کے آئے، اگلی نماز کی فکر ہے، دوسری نماز پڑھ اس کے بعد اگلی نماز کی فکر ہے، یا پھر یہ کہ نماز کے بعد مسجدوں میں مطلب فرض نماز کا انتظار کرنا، جلدی پہنچ گیا اقامت کا انتظار کر رہا، سب اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، اور اس سے زیادہ چیز بہتر یہی کس میں مطلب کہ زیادہ قریب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو اس کا انتظار ہو، نماز کا اس کو انتظار ہوتی کہ نماز ہماری چھوٹ نہ جائے، کہ اسی جملے میں یہ بھی آتا کہ اس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری نماز کی فکر رہتی ہے۔
یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا بھول گئے. جب بہت سے لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ نماز کبھی من مان آیا پڑھ لیا ایک وقت, کبھی دو وقت پڑھ لیا, کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. نہیں, وہ ایسا شخص ہے جو نمازوں کی اسے فکر ہے, نمازوں سے اس کا دل لگا ہوا ہے, نمازوں کے انتظار میں رہا کرتا ہے. تو آپ سے فرمایا یہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور جنت میں درجات کے حصول کا ذریعہ ہے. کہتے ہیں ابن رجب کیا کہتے ہیں کہ جب مسجدیں, اس میں انسان اگر ٹھہرتا ہے تو عام طور سے انسان کی جو طبیعت ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ بازار میں جائے, باہر جائے, گھومے, کھیلے, گپ شپ کرے, آرام دہ جگہوں پر آرام کرے. گھر میں کیا کہتے ہیں مطلب اپنے بستر پہ رہے. مسجد میں جہاں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھنا اور پھر یہ کہ اس میں کچھ دیر رہنا, یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہو, جو اپنے نفس سے لڑ رہا ہو صحیح معنوں میں. اس لیے اسے تعبیر کس بات سے کیا گیا کہ گویا کہ وہ اپنے خواہشات نفس کو مار کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے جس میں اللہ راضی ہے. مسجدوں کو لازم پکڑ رہا ہے. یہ مسجدوں میں لازم پکڑنا جہاد کے مانند ہے جس طرح سے کوئی شخص جہاد میں ہو, یعنی اپنے نفس سے جہاد کی طویل سے. اور یقیناً مسجدوں میں بیٹھنا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. کون بیٹھنا چاہتا ہے؟ اکثر تو بڑی مشکل سے مسجد میں گئے اور کیا کہتے ہیں 2-4 رکعت فرض پڑی اور اقامت کا انتظار ہوتا ہے کہ اقامت ہو, پھر گھر سے نکلتے. اور اس کے بعد 1-2 رکعت ملی امام کے ساتھ, جو باقی اس کو اتنی تیزی سے پڑھا کہ ہاں 1-2 منٹ کا جیسے لگتا ہے کوئی بم گرنے والا ہو کہ ہاں بھاگ لے, نہیں تو کیا کہتے ہیں ہلاک ہو جائیں گے. اس قسم کے حالات ہیں لوگوں کے. تو اب اس میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو مسجدوں میں سے جوڑ کے رکھتا ہے. ٹائم سے پہنچنا, مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا, اس میں دعائیں کرنا, تلاوت کرنا, ذکر کرنا, خیر کے نیکیوں کے لیے بیٹھنا, کچھ سیکھنا. یہ تمام چیزیں وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرنے میں کامیاب ہو چکا ہو, غالب آ چکا ہو. تو کیا نام ہے, اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فذالکم الرباط, یہاں یہی اصل یہ کیا کہتے ہیں جہاد ہے کہ نفس سے جہاد کرنے میں وہ غالب آ گیا اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو لازم پکڑ رہا ہے. اسی طرح سے دوستو یہ مسجدیں ہیں, یہاں بڑے بڑے لوگ مسجدوں کی کیا کہتے ہیں یہ اچھا عمدہ انسان بنانے کا کارخانہ. مسجدیں جو ہیں یہاں اچھے لوگ بن کے نکلتے ہیں جو مسجدوں کو لازم پکڑتے ہیں دینی دروس کے لیے, عبادات کے لیے. یہاں سے لوگ ایسے لوگ بنتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں, جو فحش اور برائیوں کیا کہتے ہیں طرح طرح کی چیزوں سے دور رہتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے مسجدوں کو لازم کیا تو اللہ عز و جل کا ان کے ساتھ خاص کرم ہوا, خاص احسان ہوا, تو وہ اچھا انسان بن کر کے نکلتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یعنی جو اللہ کے گھر اس لیے ہے اس میں اللہ کی ذکر کو بلند کیا جائے اور اس میں صبح و شام اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے. اس میں کیا نام ہے ایسے لوگ رہتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم اے تجارت, اسی طرح سے کیا نام ہے خرید و فروخت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی. یہ لوگ کیا نام ہے یخافون یومن, یہ کیا نام ہے ایسے دنوں سے ڈرتے ہیں جس میں لوگوں کے دلوں اور نگاہوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا جائے گا. یعنی کیا نام ہے انہیں قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق خوف ہوتا ہے. اس لیے وہ مسجدوں کو لازم پکڑتے ہیں, نماز کو اختیار کرتے ہیں, ذکر کو اپناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لہو و لعب کی جگہوں سے, لہو و لعب کی چیزوں سے, خرید و فروخت سے بہت زیادہ وابستگی نہیں رکھتے. تو دوستو اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجدوں کا اہتمام کرنا اور اس کو آباد رکھنا یہ کیا نام ہے انتہائی عظیم چیز ہے. مسجدوں سے توجہ دینا, یہ کیا نام ہے مسجدوں کا خیال رکھنا, اس کو آباد کرنا,
یہ ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے، یہ ایسے لوگوں کی دلیل ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی خوبی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مسجدوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ان کے یہاں نہیں ہے، تو یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سے دوستو، مسجدوں کا اہتمام کرنا، مسجدوں کو بنانے میں حصہ لینا یا مسجدیں بنانا، یہ بھی انتہائی کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنا اللہ لہ بیت فی الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے زمین میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا جس میں لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ، اور یہ بھی کہا خواہ وہ کتنا ہی چھوٹی مسجد کو، یعنی کہ بہت بڑی جامع ہو، چھوٹی مسجد کو یہ بناتا ہے۔ آپ نے اس کی تشبیہ دی جیسے کوئی چڑی کے گھونسلے کے مال میں کیوں نہ ہو، کسی میں تشبیہ مقصود ہے کہ چھوٹی مسجد کیوں نہ بناتا ہو۔ یا پھر ایک آدمی مان لیجیے اس کے پاس امکان نہیں ہے پوری مسجد بنانے کا، کیونکہ مسجدیں بن رہی اس میں وہ شراکت اختیار کرتا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ مسجدوں کا اہتمام کرے۔ اسی طرح سے دوستوں، مسجدوں کے اہتمام کے ساتھ، اہتمام کے قبیل سے یہ بات بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو ناپاک نہ کرے، یعنی کیا کہتے ہیں، اس کو پاک و صاف رکھے اور اس کی حفاظت کرے، اس کو حسی یا مانوی کسی بھی طرح کی نجاست سے اس کو صاف و ستھرا رکھے۔ مانوی نجاست کیا ہے؟ شرکیہ چیزوں سے اسے دور رکھے، ایسی کوئی چیز نہ کرے جو مسجد سے متعلق جو کہ شرک ہے، جو شرک کے اسباب میں سے ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ مانوی نجاست جو ہے کیا ہے کہ شرک کرنا۔ اللہ تبارک فرماتا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے تو اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں کوئی کرتی۔ وان المساجد، یعنی تمام قسم کی عبادت میں کس کو لوگوں ترجمہ کیا کہ یہ مسجد بھی کہ مسجد اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت نہ کرو۔ اس لیے دوستو جائز نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر قبر بنایا جائے، یا مسجدیں قبر پر بنائی جائیں، یا مسجدوں کے احاطے کے اندر کوئی قبر ہو، یہ جائز نہیں ہے، اور نہ اس میں نماز پڑھنا درست ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یا کتنی ایسی مسجدیں ہیں اپنے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں، سعودی شاید الحمدللہ اس سے بچی ہوئی ہے، بچا ہوا، بلکہ یہاں بھی پہلے تمام چیزیں تھی، لیکن جب کیا کہتے ہیں آل سعود کی جو حکومت آئی، یہاں کیا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں مزار وغیرہ سب بنے ہوئے تھے، سب کو ختم کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو نافذ کیا گیا کہ جو بھی چیز مطلبی کی قبریں کیا کہتے ہیں وہ تھی اس کو اٹھا دیا گیا، جو کوئی ایسی مسجدیں تھی تو کہا وہ تمام چیزیں جو شرک کے اڈے تھے ان تمام چیزوں کو ختم کیا گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں اپنے یہاں اور خاص طور سے مطلب یہ کہ بعض جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی سے جلدی انہیں مسجد ملے جس کے اندر یا احاطے میں کوئی قبر نہ ہو۔ بعض ایسی جگہیں ہیں وہاں آپ کو مطلب خاص طور جو پرانی تہذیبیں ہیں، کئی مسجد میں آگے قبر ہے، کہیں پیچھے قبر ہے، کہیں احاطے میں قبر ہے، بلکہ اب بہت ساری جگہوں پہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ مطلب مسجد اور قبرستان اگلے بغل میں، وہ غریب معاملہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہنے والی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ مسجد کے احاطے میں قبر وغیرہ ہونا درست نہیں ہے، بلکہ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے جس کے احاطے میں قبر ہو۔ اس کے لیے دو ہی چارہ ہے، یا تو کیا کہتے ہیں اس قبر کو کھود کر کے اس کو منتقل کیا جائے، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو قبرستان بنا دیا جائے، کیا کہتے ہیں اس آدمی نماز نہ پڑھے۔ اور یہ آسان ہے، مان لیجیے کہیں مطلب یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ تنگ ہوتی ہے، لوگ خود وہاں قبرستان بغل میں تھا، اور پھر یہ کہ لوگوں کو مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑتی ہے،
تو اسی شکل میں ان قبروں کو ادھیڑ کر کے گرچہ ہڈی بچی ہوئی یا کچھ کیا نام ہے کچھ بھی نہ بچا لے اس کی کچھ چیزوں کو منتقل تاکہ یہ رہے کہ یہاں قبر کا کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا، اس کا اثر باقی نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ وہاں پیچھے چبوترے کی شکل میں قبر بنا کر کے اونچا بنا کر کے رکھنا، اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مطلب بہت ساری مسجدیں اس میں آگے یا پیچھے اور کیا کہتے ہیں بڑی بڑی جو پرانی مسجدیں ہیں وہاں مطلب یہ کہ خبریں ملتی ہی ملتی ہیں. بہت کم ایسی مسجدیں شاید بڑی ہو جس میں کوئی مطلب یہ احاطے وغیرہ میں قبر نہ ہو. تو میں یہ درست نہیں ہے مسجدوں کے احاطے میں ہونا، مسجد کے قبلے کی طرف ہونا، دائیں بائیں کہیں ہونا. اگر وہ مسجد کے کیا کہتے ہیں چبوترے احاطے میں ہے تو وہاں نماز درست نہیں، اس لیے کہ اصل یہی وہ اسباب ہے جہاں سے انسان کیا کہتے ہیں شرک میں واقع ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ نام ہے ایسی جگہوں میں نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو دور رکھے. اسی طرح سے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یعنی کیا کہتے ہیں شرک کے جگہوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، مسجدوں کی تمام چیزوں سے پاک رہنا چاہیے. اسی چیز کو لے کر کے یہاں ایک آیت بھی پیش کی کہ قال تعالیٰ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم. یعنی آپ اگر مسجدوں میں گویا کہ قبر رکھ رہے ہیں اور ان کو پکار رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو پکارنے سے کوئی وعدہ ہونے والا ہے؟ اس لیے آیت کو کہا خطیب نے یہاں رکھا کہ اگر ان قبر والوں کو پکارے تو تمہاری پکار نہیں سننے والے، اگر سنیں تو جواب نہیں دے سکتے. اور پھر یہ کہ کل قیامت کے دن تمہارے پکارنے کو انکار کریں گے. ہم نے کہا تھا ان کو پکارنے کے لیے، ہم تو خود کیا کہتے ہیں محتاج تھے، ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا. تو چنانچہ وہ لوگ جسے وہ انبیاء جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پکارتے ہیں، جنہیں لوگ آواز دیتے ہیں، وہ تو اپنی برات کا اظہار کریں گے. جو اللہ والے مان لیجیے کچھ ایک موحد ہے، توحید پہ قائم رہا ہے، اس کے مننے کے بعد لوگوں نے جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح سے عبد القادر جیلانی ہے، ان کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ قبروں کو مزار بناتے ہیں، یا حضرت علی کو کیا نام ہے لوگ اللہ کا مساوی قرار دیتے ہیں. ان کی کیا غلطی ہے؟ انہیں سے منع کیا، اب لوگ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا مان لو تم نے یہ سب ہمیں تو نہیں کہا، ہم تو انتقال کر رہے ہیں، ہمیں تو پتا ہے دنیا والے کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اپنی برات کا اظہار کریں گے، لیکن جو پکارنے والے انہیں اب کچھ تو ایسے ظالم ہیں اس وقت، ایسے خبیث نفس لوگ ہیں، وہ اپنی مرنے کی زندگی میں اپنا مذاق بنا کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ولی پہنچے پہنچائے لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ دنیا میں وہ کیا کہتے ہیں لوگ کدھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یہاں وہاں نظرانی جمع کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ سب کو دینے لگتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ تو اس نے تجارت بنا رکھی ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن عوام الناس کے بھولے بھالے لوگ ہیں، وہ اپنا عقل استعمال نہیں کرتے. یہ ہم سے نذرانے لے کر کے کیا کہتے ہیں ہمیں کیا دے گا. اب بہت اس کے اختیار میں انتظار کھا لیتا کبھی اپنی بات کر ہاں وہ ٹھیک اسباب اپنا لیتا تو کیا نام ہے بدرب. تو اس قسم کی چیزیں ہیں کیا نام ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ بہرحال کہ یہ قبر یہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اور یہی سے سمجھ لیجئے کہ مسجدوں میں قبر بنانا، پھر یہ کہ کیا نام قبر والوں سے واپس کے رہنا، ان سے کیا کہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو تمام شرک کے اڈے ہیں. اور یہی شرک کی اصل شروعات ہوئی قوم نوح وغیرہ میں. تو ان تمام چیزوں سے بہرحال مسجدوں کو ان تمام مانوی نجاست سے، اسی طرح سے حصے نجاست سے بھی مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیاز کھائے، لہسن کھائے، قرات کھائے تو اسے چاہیے کہ ہماری مسجدوں کو نہ آئے. کیا مطلب کہ اب اس کو کھائے تو آدمی نماز میں بدلی ایسی اوقات میں ان تمام چیزوں کو نہ کھائے جس کی بنا پر وہ مسجد جانا اس کی دشوار ہو یا مسجد میں لوگوں کی تکلیف کا باعث بن سکے. تو ان چیزوں کو یا تو کھائے نہیں، اور اگر کھاتا تو ایسے اوقات میں کھائے کہ نماز کے وقت دور ہو، اور پھر یہ کہ آدمی سے پہلے منہ کی صفائی کر لے تاکہ نمازیوں کو یا فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا اس لیے کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے بہت سارے جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کیا کہتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ مطلب مسجدوں کو آ گئے. اور عام مسجدوں میں لوگوں کو شکایت ہے خیر مطلب یہ کہ جہاں بھی جاؤ کیا نام ہے مولانا تقریر کریں کہ لوگ کیا نام ہے مطلب وہ جس کپڑے میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہی پہن کے آ جاتے ہیں، وہ پیاز کے بو، لہسن کی بو، اور یہ بو اور وہ بو، مطلب بتائیں کہ مطلب مسجد میں زینت اختیار کریں، صفائی اختیار کریں.
یہ عام طور پہ لوگوں کی مطلب شکایت ہوتی ہے نمازیوں کی. انسان کو چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کے گھروں میں سے گھر میں جا رہے ہیں تو ہم صفائی کر کے جائیں. انسانوں سے پہلے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے, اہتمام ہونا, صفائی کا خیال ہونا چاہیے. اور یہ مسجدوں کا تمام کی کاغذ ہو کہ ایسی چیزیں ہیں نجاست ہے جو حصے نجاست ہے, اس سے پاک. آپ دیکھیں اسی طرح سے کیا نام ہے, مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا اس کا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی وفائی کا کام کرتی تھی. اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے سوچا کہ بڑھیا ہے, کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیا جائے, اور پھر لوگوں نے لیا کر کے اس کو دفن کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ تو نہیں نظر آ رہی ہے, تو لوگ سے پوچھا کیا ہوا, بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے. تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. کہا انہوں نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ کہا بس اس کا انتقال ہو گیا, ہم لوگوں نے دفن کر دیا. جنازے پر کیا دفن, مجھے جس طرح سے اسلامی طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی خبر کی طرف میری رہنمائی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پہ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. یعنی اس کی اس مسجد کے اہتمام کی بنا پر آپ نے اس کا خیال کیا کہ مطلب مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی, کیونکہ کہ اللہ کے یہاں کافی عمدہ عمل ہے. اور میں دوستو انسان کو چاہیے کہ مسجد کو حسی اور معنوی چیزوں سے پاک رکھے. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبے میں تھی, کچھ اور باتیں میرا ہیں لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے. اور مسجدوں کو اپنانا, مسجدوں کو چل کر کے جانا, یہ کافی ثواب کا کام ہے. اور جو شخص کیا کہتے ہیں مسجدوں میں جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ضیافت میں ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی ضیافت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد اورا اعد اللہ له فی الجنہ نزلا کلما غدا اورا. یہ آپ سے سن کے جو شخص مسجد جاتا ہے, مطلب جانا آنا جس کا لگا رہتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے شخص کے لیے جنت میں اس کی مہمان نوازی کے لیے جنت تیار کرتا ہے جس میں اس کی مہمان نوازی ہونی ہے. یعنی ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو تیار کرتا ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیں مسجدوں کو جانے کو اپنائے. اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بشر المسائین فی ظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. ایسے لوگ جو رات کے اندھیروں میں چل کر کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے نبی کا ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دے کل قیامت کے دن مکمل روشنی کی. یعنی جو یہاں دنیا میں اندھیرا ہو, اجالا ہو, اور پھر کیا کہتے ہیں کچھ تکلیفیں ہو, لیکن اس کے بعد مسجد چل کر کے جاتا ہے تو کل قیامت کے دن جہاں مطلب یہ کہ اندھیرا ہو گیا, کچھ تکلیف ہوں گی, وہ اللہ تبارک تعالیٰ شخص کو مکمل طور پر روشنی عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو چل کر کے جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ بہرحال کیا کہتے ہیں, ان مسجدوں میں لازمی طور پر بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ جانے کہ انسان جب تک مسجد میں ہوتا ہے وہ خیر ہی میں ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ مسجد میں رہنے والوں کے لیے, مسجد میں ٹھہرنے والوں کے لیے جب تک وہ مسجد میں ہے, جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اس وقت کے لیے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اے بار الہ اس کی مغفرت فرما, اے بار الہ اس پر رحمتوں کی بارش فرما. تو ہمیں اور آپ کو دوستوں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما, اس کے بنانے میں کیا کہتے ہیں شراکت کی, یا مسجدیں بنانے کی اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں مال و متاع سے نواز کہ ہم مسجدیں بنا سکیں. اگر نہ کم از کم ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجدوں میں جہاں بن رہی اس میں شراکت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں مسجدوں کو صاف و پاک رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی حلال خواہشوں کی تکمیل فرما, ہماری ضرورتوں کو پوری فرما. مجھے اپنی زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, خاتمہ و ایمان کو. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.